کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ اشجار ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ فطرت سے پیار کرنے والے ان سے بھی پیار کرتے ہیں، اور ہم تاریخ کے اندر جھانکیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ درختوں سے پیار کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ان درختوں سے پیار میں گزار دی، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ان درختوں سے اتنا پیار کیا کہ ان کے لیے عدالتوں میں مقدمے تک لڑے۔ آج ہم اپنی کتاب شجر کہانی سے کچھ ایسے ہی 2-3 اقتباسات پیش کریں گے کہ جن سے ہمیں نظر آئے گا کہ دنیا کے اندر درختوں سے پیار کرنے والوں نے کیا انداز اپنایا ہے۔ یہ انداز تو ویسے ہم نے بھی اپنایا کہ ہم نے درختوں سے مکالمے کیے، ان سے گفتگو کی، اور پوری کتاب ایک لکھتی شجر کہانی کے نام سے۔ تو ایک مکالمہ جو میرے شجر بچوں کے ساتھ ہوا وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور اس ونگاری کی کہانی بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور درختوں کے ساتھ محبت کرنے والوں نے جو عدالتوں کے اندر مقدمے پیش کیے، قتل تک کا مقدمہ دائر کرنے کی درخواست دائر کر دی، وہ کون لوگ تھے۔ تو میں نے لکھا کہ میرے شجر بچوں، ہم انسانوں میں تمہارے خیر خواہ بھی بہت ہیں، تم سے محبت کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ دیکھو ونگاری جس نے تمہاری بقا کی جنگ لڑی، اور اس کے صلے میں اسے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ یہ ونگاری والی کیا کہانی ہے، میرے شجر بچوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں انہیں بتانے لگا کہ سنو میرے بچوں، مشرقی افریقہ میں کینیا کے پہاڑوں کے ساحل پر ایک گاؤں میں ایک چھوٹی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ اس کا نام ونگاری تھا۔ ونگاری کو باہر رہنا پسند تھا۔ اپنے گھر کے باغیچے میں اس نے چاقو سے مٹی کو کھودا، اس نے چھوٹے بیجوں کو گرم پانی میں دبایا۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کا وقت اس کو بہت بھلا لگتا تھا۔ جب پودے دیکھنے کے لیے کافی اندھیرا ہو گیا تو ونگاری کو معلوم تھا کہ اس کے گھر جانے کا وقت ہے۔ وہ کھیتوں کے درمیان تنگ راستوں سے دریا کو پار کرتی ہوئی نکلتی تھی۔ ونگاری ایک ہوشیار بچی تھی اور اسکول جانے کے لیے بہت بےتاب تھی، لیکن اس کی امی اور ابو اسے اپنے گھر پر رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ جب وہ 7 سال کی ہوئی، اس کے بڑے بھائی نے اپنے امی ابو کو اس کو اسکول جانے کے لیے اکسایا اور راضی کر لیا۔ اسے سیکھنا بہت پسند تھا، اسے آگے بڑھنا بہت پسند تھا۔ ونگاری ہر کتاب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتی تھی اور سیکھا۔ اس کی اسکول کی شاندار کارکردگی کی بنیاد پر پھر ایک روز ایسا آیا کہ امریکی ریاست میں پڑھنے کی اسے دعوت ملی۔ ونگاری بہت مسرور تھی، بہت خوش تھی، وہ دنیا کے بارے میں اور جاننا چاہتی تھی۔ امریکی یونیورسٹی میں ونگاری نے بہت سی نئی چیزیں سیکھیں۔ اس نے پودوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ کیسے اگتے ہیں، اور اس نے یاد کیا کہ وہ کیسے بڑی ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کینیا کے جنگلوں کے خوبصورت درختوں کی چھاؤں میں وہ کیسے رہتی تھی۔ زیادہ سیکھنے پر اس کا یہ احساس بڑھتا چلا گیا کہ وہ کینیا کے لوگوں سے پیار کرتی تھی۔ وہ انہیں خوش اور آزاد دیکھنا چاہتی تھی۔ زیادہ سیکھنے پر اسے اپنی افریقی گھر کی اور یاد آئی۔ تعلیم مکمل ہونے پر وہ کینیا لوٹی، لیکن اس کا ملک بدل چکا تھا۔ کھیت زمین پر زیادہ پھیلے ہوئے تھے، مگر درختوں کی تعداد کم ہو چکی تھی۔ عورتوں کے پاس جلانے کے لیے لکڑی نہ تھی جس پر وہ کھانا بنا سکتیں۔ لوگ غریب تھے اور بچے بھوکے تھے۔ ونگاری کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے عورتوں کو بیج سے درخت اگانا سکھائے۔ عورتوں نے درخت بیجے اور اپنے گھروں کی دیکھ بھال کی۔ عورتیں بہت خوش تھیں کہ جب ونگاری انہیں مضبوط بنانے میں ان کا ساتھ دے رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نئے درختوں نے زمین کی کوکھ سے جنم لینا شروع کیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ہر سو جنگل پھیلتے ہوئے نظر آنے لگے، اور ونگاری کا یہ پیغام پورے افریقہ میں پھیلنے لگا۔ آج ونگاری کے بیجوں سے لاکھوں درخت اگ چکے ہیں، اور یہی اگنے والے درخت بالآخر ونگاری کے لیے ایک پیغام لائے کہ اسے نوبل انعام دیا جائے۔ میں نے ونگاری کی کہانی ختم کی تو شجر اپنی شاخوں سے تالیاں بجانے لگے اور ونگاری کو خراج تحسین بھی۔ میرے شجر بچوں، تمہاری رفاقت کا حق
कई और लोगों ने भी अदा किया है। क़याम पाकिस्तान से पहले कांग्रेसी लीडर राजगोपाल आचार्य ने अपने एक मज़मून में अपने किसी हमसाए का जिक्र किया था, जिसने अपने दरख्तों से याराना और दोस्ताना इस हद तक बढ़ा लिया था कि उनसे बातें किया करता था। शहर की कारपोरेशन ने अपने किसी मंसूबे के तहत इन दरख्तों को काट डाला। वो शख्स जो उन दरख्तों से घुल मिलकर बातें किया करता था बहुत रोया। मकतूल दरख्तों में से एक दरख्त आचार्य जी के ख्वाब में आया और फरियाद की कि हम पर जुल्म हुआ है, हमें बिला वजह कत्ल किया गया है, आप हमारे कत्ल का मुकदमा लड़ें। राजगोपाल आचार्य ने दरख्तों के कत्ल का मुकदमा तो नहीं लड़ा, लेकिन इटली में नामी ग्रामी अतालवी नावल निगार अल्बर्टो मोराविया ने एक दरख्त के कत्ल पर वाकई इतना ताव खाया कि अदालत का दरवाज़ा जा खटखटाया। मुकदमा यूँ पेश किया कि हमारे अजीज़ दोस्त को कत्ल किया गया है, इस पर इर्तकाब जुर्म की दफ़ा लगाई जाए और जुर्म की सज़ा दी जाए। मेरे प्यारे शजर बच्चों, तुम्हारी रफ़ाकत को तो महात्मा बुद्ध ने भी एहतराम दिया। एक मर्तबा चंदन के एक पेड़ को आग लग गई। उस दरख्त की शाखों के बीच जितने परिंदे और घोंसलों में बैठे थे वो तड़प कर निकले और फड़फड़ा कर उड़ गए। जो एक मोर शाख पर टिका इसी तरह चुपचाप बैठा रहा। एक राहगीर ने चलते चलते उसे देखा और ठटका और बोला कि ए मोर, तू देखता नहीं कि चंदन शोलों की लपेट में है, सारे परिंदे उड़ चुके हैं, तो क्यों बैठा है? तू यहाँ क्यों हटका हुआ है? तुझे अपनी जान अजीज़ नहीं है? मोर बोला, ऐ शख्स, मैंने इस चंदन के साए में बहुत मौसम गुजारे हैं, जाड़े, गर्मियों, बरसात, इसकी शाखों के बीच बहुत सुख पाया है। अब कि वो मुश्किल में है तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊं? ये मुमकिन नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। सो जो इसका हाल वो ही मेरा हाल होगा। चंदन थोड़ी ही देर में जल कर खड़ंक हो गया और उसके साथ मोर भी जल गया। तो ये दरख्तों के साथ मोहब्बत और इश्क करने वाले लोग थे, और आज हम हैं कि क्या इन दरख्तों और शजर से इस हद तक मोहब्बत, तो क्या हम तो ये भी नहीं सोचते कि हमें इनसे क्या फ़ायदा मिलता है, ये हमें क्या देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, हमें अपने इर्द गिर्द फैले हुए इन शजर बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। ये हमारे दुख सुख के साथी हैं। बहुत शुक्रिया।